اگلی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مبارک حدیث کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یمشی بطریق، ایک شخص راستے پر جا رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اس کو سخت پیاس لگ گئی، فوجد بئرا، اس آدمی کو ایک کنواں نظر آیا، ایک کنواں اس کو مل گیا، فنزل فیہا، تو اس آدمی نے اس کنویں میں وہ اتر گیا، کوئی چیز تھا نہیں اس کے پاس ڈول وغیرہ، تو کنویں میں اتر گیا. آگے سنیے، فشرب ثم خرج، اس آدمی نے پانی پیا اور پھر اس کنویں سے باہر آ گیا. فاذا کلب یلہث، تو اس نے کتے کو دیکھا کہ جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، یأکل الثرى من العطش، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کیچڑ کھا رہا تھا، کتے کو پیاس لگی تھی. فقال الرجل، تو اس آدمی نے اپنے دل میں کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، اس نے اپنے دل میں کہا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، میں بے چین تھا، تڑپ رہا تھا، تو اس طرح اس بیچارے کتے کو بھی پیاس لگی ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف میں ہے. فنزل البئر، اس نے اس کے درد کو، اس تکلیف کو محسوس کیا اور کنویں میں اتر گیا. فملأ خفہ، اس آدمی نے ایک موزہ لیا اور اس کو پانی سے بھر دیا. ثم امسکہ بفیہ، کوئی ڈول اس کے پاس تھا نہیں کہ اس سے پانی نکال سکا، تو اس نے وہ موزہ اٹھایا اور اس کو پانی سے بھر دیا اور اپنے منہ سے پکڑ کر کنویں سے باہر آیا. ثم امسکہ بفیہ، اس موزے کو اس نے منہ سے پکڑ کر باہر آیا. فسق الکلب، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اس کو سیراب کر دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس محنت کو اور اس کی اس کوشش کی قدردانی کی اور اس آدمی کی مغفرت فرمائی. کہ اس آدمی نے صرف ایک کتے پر رحم کھایا تو زمین اور آسمان کے بادشاہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. صحابہ کہنے لگے حضور وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا اگر ہم جانوروں سے تکلیف دور کر دیں گے تو اس میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ فقال نعم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں. فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ جی ہاں ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے سے اگر آپ تکلیف دور کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. تو بس اوقات ایک معمولی کام ہوتا ہے جو اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، آسانی کے ساتھ کوئی بھی آدمی چاہے اس کام کو کر سکتا ہے، لیکن وہ معمولی کام جب آدمی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو وہی معمولی کام اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے اور جہنم کی انگاروں سے اور اس کی آگ سے اور اس کے عذاب سے اس آدمی کو بچا لیتا ہے. اسی حدیث میں آپ ذرا غور کریں، گرمی کا موسم ہے، چھلچلاتی دھوپ ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، پیاس لگ گئی، پانی نہیں ہے، ایک کنواں نظر آیا، نہ اس کے پاس ڈول ہے نہ کوئی رسی ہے، کوئی بھی چیز نہیں، خود کنویں میں اترا اور پانی پیا، باہر آ گیا تو دیکھا کہ جس طرح اس کو پیاس لگی تھی، بے چین تھا، پریشان تھا، کتے کو دیکھا وہ بھی پیاس کی وجہ سے پریشان ہے اور تڑپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اس کے پاس دو آپشن تھے. پہلا آپشن یہ تھا کہ وہ اپنے گھر چلا جاتا، کتے کو اپنے حال پر تڑپتا ہوا چھوڑ دیتا تاکہ خود سکون سے رہ جاتا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ اسی گرمی میں دوبارہ تکلیف کر کے کنویں میں جائے اور پانی باہر نکال کر مشقت برداشت کرے اور اس کتے کو پیاس کو بجھائے اور اس کو پانی پلائے. تو اس نے اپنی راحت کو نہیں دیکھا، اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، کنویں میں اترا اور پانی باہر نکال کر اس کتے کو پلایا. اتنی اس نے مشقت برداشت کی اور زمین اور آسمان کے مہربان اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ
اس ایک عمل کی برکت سے معاف کر دیے اور جنت کا حقدار بنا دیا، جہنم سے محفوظ کر دیا۔ تو آئیے دوستو ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ آج کے بعد مجھے بھی اگر کوئی نیکی کا موقع ملے گا تو چھوٹا سمجھ کر میں اسے نہیں چھوڑوں گا، کہ چونکہ معمولی نیکی ہے شاید اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہ ہو، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اس معمولی نیکی کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو دوسروں پر رحم کیجئے، چاہے وہ انسان ہو تو ان پر رحم کرے، چاہے جانور کتے بلے ہو ان پر بھی رحم کیجئے۔ تو جانوروں پر بھی جو رحم کرے گا زمین اور آسمان کا بادشاہ اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں گے۔